السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے شعبان کے بارے میں شعبان کی جو فضیلت ہے وہ حدیث کے ذریعے ہم نے دیکھی کہ شعبان کی کیا فضیلت ہیں۔ تو شعبان کے مہینے میں جو کام ہوتے ہیں عموماً وہ کیا ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ شعبان کی واحد فضیلت کیا ہے کہ اس میں روزے رکھے جائیں۔ رمضان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ وہ کون سا مہینہ تھا؟ شعبان کا۔ اپنے چھٹے ہوئے کسی بھی مجبوری میں روزے چھٹ جاتے ہیں وہ ہم اس مہینے میں رکھ سکتے ہیں۔ تو شعبان کی فضیلت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جائیں، کیونکہ اس مہینے میں ہمارے جو اعمال ہیں وہ اللہ کے پاس جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں عموماً ہمارا جو معاشرہ ہے انڈیا پاکستان اور بھی 2-3 ہیں جہاں پر 15 شعبان کے بارے میں جو مشہور چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو اسلام ہے اس میں بہت سارے دن ہیں جو خوشی منانے والے بھی ہیں، اور ان کے جو نام ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کے ہیں۔ جیسے یوم حج ہے، یوم نحر یعنی قربانی کا دن، یوم عرفہ جس دن حج ہوتا ہے، لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے، لیلۃ القدر 1000 سالوں سے بہتر جو راتیں جاگنے کی ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، اور جمعہ یوم الجمعہ ہر ہفتے آتا ہے۔ یہ سب نام ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ جو نام ہیں یہ کس میں ہیں؟ یہ عربک لفظ ہیں، یہ عربک ورڈز ہیں۔ تو یہ ان کے بارے میں کہیں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ اس میں یہ اختلاف کسی چیز کے بارے میں نہیں، سب اس چیز پہ متفق ہیں، سب اس چیز پر سب کا وہ ہے، مطلب ایک سب کا پوائنٹ ہے کہ ہاں یہ سب چیزیں ہیں، کوئی ان میں کسی کے بیچ میں بھی کوئی اختلاف ہم نہیں دیکھتے۔ تو جو یہ نام ہے شب بارات جو ہمارے یہاں مشہور ہے، تو جو شب ہے، شب جو لفظ ہے یہ ہے فارسی لفظ، ٹھیک ہے۔ اور بارات اگر ہم لیں، بارات کا جو معنی نکلتا ہے وہ نکلتا ہے بیزاری۔ اور رات اگر لیں، کہیں شب رات بھی بولا جاتا ہے، رات اگر لیں تو رات کس کا لفظ ہے؟ اردو کا لفظ ہے۔ تو یہاں پر یہ پوائنٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جتنے بھی خاص دن ہمارے اسلام میں ہیں وہ سارے عربک ورڈز ہیں۔ اگر یہ رات اتنی خاص ہوتی تو یہ اس کا جو ورڈ ہے یہ شب بارات یہ عربک میں کہیں نہیں ملتا، اس لیے اس میں اتنا زیادہ جو ہے لوگوں کے بیچ میں اختلاف ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ ان سب دنوں کے بارے میں کچھ نہیں ہے، سب اس چیز کو کرتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ تو جس چیز کے بارے میں اتنی زیادہ وہ ملتی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نہیں کرنی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کرنی ہے، کچھ کرتے ہیں پورے جوش اور خروش کے ساتھ، تو جس چیز کے اندر اتنی زیادہ اختلاف آتی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانیں کہ ہمارا دین، قرآن، سنت کیا کہتی ہے۔ تو ہمارے اوپر آ جاتی ہے چیز کہ ہم اس چیز کا خود علم حاصل کریں کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں۔ تو بارات کے بارے میں یہ لفظ جو ہے یہ کہیں بھی عربک کا لفظ کہیں سے کہیں تک سے نہیں ملتا۔ اور اس دن 15 شعبان کی رات کو جاگتے ہیں لوگ اور اگلے دن کیا رکھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا بہت افضل ہے، مطلب رکھنے چاہیے، لیکن خاص اس رات کو جاگنا، اس سے اگلے دن روزہ رکھنا، یہ کہیں سے کوئی بھی اوتھینٹک حدیث اس چیز کو واضح نہیں کرتی۔ اور جو حدیثیں جوڑی جاتی ہیں اس چیز سے، ایک حدیث ہے حضرت عائشہ سے جو روایت ہے کہ آپ رات میں آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا آپ نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس نہیں تھے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ بقی جو قبرستان ہیں وہ وہاں پہ تھے اور وہاں پہ مردوں کے لیے مطلب دعائیں استغفار کر رہے تھے۔ یہ روایت بھی اوتھینٹک نہیں ہے، موضوع ہے، یہ ضعیف ہے۔
تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، شب بارات مردوں کی عید ہے کہ آج جو ہے مردے واپس آئیں گے، کچھ جگہوں پر حلوہ پوری بنایا جاتا ہے کہ ہمارے جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو ثواب پہنچے گا، یا وہ لوگ کھانا آئیں گے. بہت ساری چیزیں خود لوگوں نے اس سے جوڑ رکھی ہیں. تو اسلام اور کیا ہے کہ اس رات میں پوری رات جاگنا ہے، خوب نفلیں پڑھنی ہیں تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا پھر جنت کا وعدہ ہے. تو یہ جب اوتھینٹک کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے تو اس کا کہاں سے اس چیز کا وہ ملے گا مطلب. اور پورے سال جو ہے آپ لوگ جو بھی مطلب کر رہے ہیں، ہم ایک مطلب عام سی بات ہے، یہ عام بات ہے کیونکہ ہم کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، حق مار رہے ہیں دوسروں کا، نہ ہمارے فرض پورے ہو رہے ہیں، نہ کسی طرح کا کوئی نیک کام ہو رہا ہے. لیکن ایک رات آتی ہے اس میں ساری قضائے نماز جو ہے نا، جو ہماری چھٹ گئی تھی وہ پڑھ لی، سارے مطلب عبادت کر لی، اور آج رات ہمیں سب کچھ مل جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. اسلام شارٹ کٹ نہیں ہے. اسلام از اے وے آف لائف. اس کو ہر دن ہمیں کرنا ہے، ہر دن اس کے جو ہمارے اوپر فرض ہیں ہر دن کے وہ ہمیں پورے کرنے ہیں. ایک دن میں سب کچھ نہیں ملتا. تو یہ جو بوجھ ہی کہا جائے گا اس کو، کیونکہ جو چیز ہم نے خود اپنے اوپر اس کو مسلط کر لیا ہے وہ بوجھ ہی کہا جاتا ہے. کیونکہ جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو ہم نے اتنا زیادہ لے لیا ہے کہ ہم اس کو بہت سیریس ہو کے ان چیزوں کو مانتے ہیں، اور ان چیزوں کو جو ہمارے فرض ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جو نہیں ہے ثابت، جو خود سے ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو لے کر ہم لوگ بہت اس کے جوش کے ساتھ وہ سارے کام کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے روز کے فرض ہیں، جو ہمارے ہر روز کی عبادت ہے، اس پہ ہم بالکل ڈھیل دے چکے ہیں اور اس کو ہم نہیں کرتے. تو جو یہ بوجھ ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو اصل جو ہمارا فرض ہے اسے ہم نے چھوڑ رکھا ہے. تو یہاں پر کہیں بھی کوئی حدیث نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ رات اتنی خاص ہے اور روزہ اگلے دن کا روزہ ہے. اس مہینے میں روزے رکھیے، چاہے آپ 15 روزے رکھے، 20 روزے رکھے. جبکہ یہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاسٹ کے جو دن ہوتے ہیں اس مہینے کے 10-12 دن پہلے ہی روزے مت رکھیے، تاکہ آپ جو رمضان آنے والا ہے اس کے روزے آپ اچھے طریقے سے اچھے سے پوری طاقت کے ساتھ ہم اس کو رکھ سکیں. تو آپ نے منع فرمایا ہے کہ آخری دنوں میں بھی روزے مت رکھیے، اس سے پہلے اگر آپ کو رکھنے ہیں تو ضرور رکھیے. لیکن یہ خاص روزہ جو جوڑا گیا ہے اس کی کہیں بھی ثابت نہیں ہے. لیکن لوگ کرتے ہیں، ہمارے آس پاس ہیں، انڈیا پاکستان میں بہت زور سے شوروں سے منائی جاتا ہے یہ دن. تو یہاں پر آپ خود اس چیز کو جانیے کہ کہاں ہم غلط ہیں اور کہاں ہم صحیح ہیں. ہم اگر کسی کو بتاتے ہیں عموماً تو کہتے ہیں نہیں ایسا تھوڑا ہی ہے، ہم سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، یہ تو نیکی کا کام ہے، رات کو جاگ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اگلے دن روزہ ہے، بہت نیکی کا کام ہے. لیکن جس عبادت کا طریقہ ہمارے نبی نے نہیں بتایا، ہمارے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہے، اس عبادت کا کیا فائدہ؟ بے شک آپ نیکی کیجئے، کوئی آپ کو نیکی کرنے سے نہیں روک رہا ہے، لیکن نیکی وہی ہوگی جو ہمارے اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگی. تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کسی نیکی سے روکوں. بے شک آپ نیکی کریے، لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جو صحیح چیز ہے اس کو پکڑ کے رکھیے، اس کو تھام کے رکھیے. تو یہاں پر کیونکہ اگر آپ ابھی بھی سننے کے بعد یا پھر جاننے کے بعد بھی کچھ لوگ ڈٹے رہتے ہیں تو بے شک اب وہ آپ کا معاملہ ہے، کیونکہ میرا معاملہ بھی اللہ کے ہاتھوں میں ہے اور آپ کا معاملہ بھی اللہ کے ہاتھوں میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جانتا ہے. تو اللہ سے لیکن یہ ہے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق دے. جب ہم خود یہ ہمارے اوپر آ جاتی ہے بات کہ جس چیز کے اندر اتنا اختلاف ہو رہا ہے تو اس چیز کو جاننے کے بارے میں ہمیں ضرور محنت کرنی چاہیے کہ اس کے بارے میں ہم جانیں کہ کیوں ہی اختلاف ہے. اور چیزوں میں تو نہیں ہے، اس رات میں کیوں ہے، کہیں کچھ ہے جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. تو اسے جاننے کے لیے ہمیں خود اس پہ محنت کرنی ہوگی. ماشاءاللہ سے میڈیا ہے، اتنا اچھا ایک اللہ نے ذریعہ بنایا ہے کہ ہم اوتھینٹک چیز کو ڈھونڈ سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں کہیں بھی بیٹھے ہوئے.
تو آپ اسے جانیں اور خود سرچ کریں کہ کہاں کیا غلط ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری رہنمائی کرے گا۔ تو شعبان کی جو حقیقت ہے یہ صرف اتنی ہے کہ اس میں روزے رکھے جائیں، جو آپ کے چھٹ چکے ہیں روزے رکھے جائیں، اور باقی اس کے علاوہ اس کی کوئی اور حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی آسانیاں عطا فرمائے کہ ہم اپنے جو صحیح دین ہمارے اللہ نے بھیجا، جو ہمارے نبی لے کر آئے، جو ہمارے نبی کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے کہ ہم اس دین کو پکڑ کے رکھیں، ہم بدعتوں میں نہ پڑیں، کیونکہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر ڈٹے رہنے کی، اس کو اچھے سے تھام کے رہنے کی استقامت عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔